تو جیسے ہی کہا تھا قال رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، رگیں پھول گئی تھی. کہتے قال رسول اللہ کہا، کہتی وہ خوف الہی، خشیت الہی، وہ حدیث کا پاس و لحاظ، آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئی، نسیں پھول گئی. حدیث بیان کر کے آگے کہتے ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس سے قریب فرمایا یا اسے ہی فرمایا یا اسی کے مثل فرمایا. اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ. اور پھر فاروق اعظم کی شان کیا ہوگی. تو مگر کچھ لوگ بلا وجہ بھی نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں. تو اسی طرح سے قرآن کے معاملے میں کسی نے کوئی نکتہ چینی ایسے کی، ایک یہ الفاظ وہ ہے، یہ کفار کا لفظ، یہ اچاق کا لفظ، یہ حضوہ کا لفظ، یہ فصیح نہیں بولتے. کہا ٹھیک ہے آپ گفتگو کی جائے تو اپنے بڑے فصیح کو، جو ماہر بوڑھا کھراج فصیح، جو بڑا فصیح سمجھا جاتا تھا، اس کو پکڑ کے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ فصیح یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، فصیح یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. تو بڑے کھراج فصیح کو لے کے آئے. اب ہونا تو کیا چاہیے، جب فصیح استعمال نہیں کر سکتے تو کرتے، تو ایسے صورت میں جو ان کا بڑا فصیح ہے وہ بھی نہیں بولے گا. جو بڑا کھراج ہے، جو مناظرے کے لیے آیا ہے، جو گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے، جو بات کرنے کے لیے آیا ہے، اسے لے کر کے آئے. میرے نبی نے کہا ادھر بیٹھو، بیٹھا، اور بیٹھے. پھر میرے نبی نے کہا ادھر بیٹھو، تو پھر وہاں سے اٹھا ادھر بیٹھا. پھر وہاں سے پھر میرے نبی نے کہا ادھر بیٹھو، پھر وہاں سے اٹھا ادھر بیٹھا. جب بار بار میرے نبی نے کہا تو کہا اتتخذونی حزوا انا شیخ انت رجل عجاب وانا شیخ کفار. یہ کس نے کہا؟ فصیح نے. جن الفاظ کے بارے میں بات کرنے آیا ہے کہ فصیح اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اسی زبان کو میرے نبی کے سامنے استعمال کر رہا ہے. سارے کفار شرمندہ ہو گئے، جسے بڑا فصیح بنا کے لائے تھے کہ فصیح یہ نہیں بولتے ہیں. وہ تو یہاں مناظرے کے لیے آیا ہے، مگر میدان مناظرہ میں میرے نبی سے گفتگو کر رہا ہے. تو وہی مصطفیٰ جان رحمت سے تو وہی بات کر رہا ہے. کہتا ہے تتخذونی حزوا، کیا آپ مجھے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ انا شیخ الکفار، میں تو بڑا آدمی ہوں. انت رجل عجاب، یہ ھذا رجل عجاب، یہ تو عجیب آدمی ہے. تو وہ تینوں الفاظ فصیح بول گیا. ظاہر ہو گیا کہ وہ کفار مکہ کا جو اعتراض تھا وہ بالکل بیجا اعتراض تھا کہ ان کا بڑا فصیح رسول اللہ کے سامنے وہ کلمات بول رہا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، لیکن میرے نبی تلاوت فرما رہے تھے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. بس اتنی سنا تھا قرآن کا ایک ٹکڑا، بس سنتے ہی سجدے ہو گیا. تو جو ساتھ میں تھے وہ اٹھا کے کیا کر رہے ہو؟ وہ سوچے کہ شاید بوڑھا ہے، گر گیا، بچا گیا. وہ بولے نہیں، یہ جو میرے کانوں میں آواز آئی ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں رکھتا ہے، خالق کا کلام ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے، سننے والے سن کے مست ہو جاتے. اللہ کا کلام ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے. یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے. چیلنج کل بھی تھا، چیلنج آج بھی ہے، اور قیامت تک چیلنج رہے گا. قرآن کو سن سن کے لوگ داخل اسلام ہوتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا کم بڑے فصیح تھے؟ بہت بڑے فصیح تھے، بہت فصاحت والے تھے، بڑے بلاغت والے تھے. مگر ایک مرتبہ قرآن کو دیکھا، قرآن کو سنا، اپنی بہن کے یہاں گئے تھے یہ خبر سن کر کے کہ تمہاری بہن داخل اسلام ہو چکی ہے. وہاں پہنچے، بہن کو مارا، بہن بھی کو مارا. آخر پوچھا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ. بہن نے کہا پہلے غسل کرو تب دکھاؤں گی. یہاں پر لوگ اسے چھو نہیں سکتے
سکتے. فاروق اعظم نے غسل کیا اور پڑھنا شروع کیا. قرآن کی آیت سامنے تھی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں, میرے نہیں ہے کوئی معبود سوائے میں ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, تو میری عبادت کرو, اور فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. فاروق اعظم نے بس اتنا پڑھا ہی تھا, کہا مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے چلو. حضرت عمر کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے. بس قرآن سنا تھا, قرآن پڑھا تھا, بس قرآن کو دیکھا تھا. میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر نبی کی طرف گئے, نبی کی نگاہ عمر کی طرف گئی. مصطفیٰ جان رحمت قریب آئے. کہے عمر کہ اس وقت تک فتنہ مچاتے رہو گے جب تک ذلت تم پر مسلط نہ کر دی جائے. حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. او میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کلام پڑھ کر, یہ کلام الہی ہے, یہ کلام الہی. جب پہلی ہجرت ہوئی تھی تو یہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف, جس میں حضرت جعفر طیار بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے. جب حبشہ یہ لوگ پہنچے, جو کفار مکہ یہاں بہت تنگ کرتے تھے, پریشان کرتے تھے, تو حبشہ پہنچے. تو جب یہاں کفار مکہ کو یہ خبر ملی کہ کچھ مسلمانوں کا گروہ حبشہ پہنچا ہے, تو اپنا ایک وفد بھیجا وہاں کے بادشاہ کے پاس, حبشہ کے بادشاہ کے پاس, نجاشی کے پاس, کہ یہاں کچھ مسلمان وہاں آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ فتنہ کریں گے. تو اس نے مسلمانوں کی جماعت کو بلایا, ان سے سوالات کیے جو حدیث کے اندر موجود ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سب جوابات دیے کہ ہم بڑی پریشانی میں تھے, بڑے اندھیرے میں تھے, گمراہی میں تھے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, اور ان کے بارے میں سب تعارف کرایا, بتایا. بڑا متاثر ہوا. آخر میں کہا تمہارے نبی پہ جو نازل ہوا اس کو سناؤ. بس حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات, ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی. ادھر تلاوت ہو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ادھر تلاوت ہو رہی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. قرآن کے اندر ذکر ہے 7ویں پارے میں, اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. تفیض ذات ہے, ذات ہے نا, تفیض من الدمع. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول, جب وہ سنتے ہیں وہ چیز جو نبی پہ, رسول پہ نازل کی گئی ہے, ان کی آنکھوں کو دیکھو کہ وہ آنسوں سے بہ رہی ہوگی. اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, رب کے کلام کی تاثیر ہے. تو قرآن کا کوئی جواب نہ کل تھا نہ آج, اسی لیے رب نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کا چیلنج کل بھی تھا, قرآن کا چیلنج آج بھی ہے, اور قرآن کا چیلنج قیامت تک رہے گا. یہ قرآن اپنی حقانیت کے ذریعے سے ساری دنیا کو, اپنی حقانیت کے ذریعے سے ساری دنیا کو اگر کوئی غور کرے, قرآن کو سمجھے, قریب آئے, یقیناً وہ ماننا ہی اس کو پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حق ہے, اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر, قرآن کی آیتوں کا اپنی اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ترجمے کا یہ اثر ہوتا ہے. تو اصل کلام الہی جو عربی زبان میں ہے, اگر عربی زبان سے اگر کوئی پڑھے اور سمجھے تو
کتنا اس پر اثر ہوگا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ قسمت میں اگر جس کے ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے, اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں وہ اسی طرح سے رہتا ہے. قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو اس طریقے سے, اور قرآن پڑھنے والے بھی کبھی کبھی جب صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو راہ راست سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن اللہ نے ہمیں کتاب بھی دی ہے, قرآن بھی دیا ہے, اور قرآن کے ساتھ ہمیں نور بھی عطا کیا ہے. اس لیے رب نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب. قرآن نور سے مراد میرے نبی کے ساتھ ہے, اور روشن کتاب اللہ نے نور بھی بھیجا اور روشن کتاب بھی بھیجی ہے. اور قرآن کے بارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اس کے ذریعے سے بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا, اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ فرما دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کی راہ پہ لگا دیتا ہے. دراصل بات یہ ہے پڑھنے کا فرق ہے, سمجھنے کا فرق ہے. اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نور بھی دیا ہے, اور جو قرآن کو نور مصطفیٰ کی روشنی میں نہیں پڑھتا, تعلیمات نبی کی روشنی میں نہیں پڑھتا, اپنی من مانے تعبیرات کرتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے, راہ راست سے ہٹ جاتا ہے, سمجھ نہیں پاتا. لیکن جو نور مصطفیٰ کے اجالے میں پڑھتا ہے وہ راہ راست پہ رہتا ہے, وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے. قرآن کو اس طرح سے پڑھو جس طرح سے نبی نے بتایا ہے, قرآن کو اس طرح سے سمجھو جیسے نبی نے سمجھایا ہے. نبی نے قرآن کے وقت کو سمجھایا, حضرت نبی سے, میرے نبی سے صحابہ نے قرآن کو سمجھا, صدیق اکبر نے سمجھا, فاروق اعظم نے سمجھا, مولا علی نے سمجھا, صحابہ کرام کی جماعت کو نے سمجھا. سارے احکام جو قرآن کے اندر ہے میرے نبی نے سمجھا دیا, اور اسی میں سے طلاق کا حکم بھی ہے, الطلاق مرتان, اور اسی میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ حَتَّى فَلَا تَحِلُّ لَهُ فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تیسری طلاق کا بھی حکم اسی قرآن کے اندر موجود ہے. اس حکم کو صدیق اکبر نے بھی قرآن سے سمجھا اور میرے نبی کے نور سے سمجھا, مصطفیٰ جان رحمت سے سمجھا, فاروق اعظم نے بھی سمجھا, عثمان غنی نے بھی سمجھا, مولا علی نے بھی سمجھا. جبھی تو فاروق اعظم نے وضاحت کر دی, وہ بتا دیا اصل طلاق کا جو مسئلہ جو تھا حضرت فاروق اعظم نے پوری طرح سے وضاحت کر دی. صحابہ نے تسلیم کیا, سر تسلیم خم کیا, کیونکہ وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سے بس انہوں نے سیکھا تھا, سمجھا تھا اور صحیح سب تصدیق کی, اور لہذا اور وہی ترجمانی جو سدرت فاروق اعظم نے میرے نبی سے قرآن سمجھا, اور وہاں سے صحابہ نے, اور حضرت فاروق اعظم نے سمجھا نبی سے قرآن, صحابہ نے سمجھا, تابعین نے سمجھا, ائمہ مجتہدین نے سمجھا. آج اسی سمجھ کو ہمیں فالو کرنا ہے, وہ قرآن کو اپنے طریقے سے اگر پڑھو گے تو راہ راست سے ہٹتے ہوئے نظر آؤ گے. قرآن کو سمجھنا ہے تو وہ صحابہ کا دامن تھامے رہو, ائمہ کا دامن تھامے رہو, تابعین کا دامن تھامے رہو, تو قرآن صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. اور راہ راست پہ رہو گے تو یہ رات وہ ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے, قرآن کو نازل کیا ہے. یہ رات کو قرآن سے بڑی گہری نسبت ہے, اس لیے یہ رات یعنی شب قدر کی رات بڑی عظیم رات ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات میں خوب عبادت کرو, اس رات میں خوب اللہ کی بندگی کرو. میرے نبی نے فرمایا رمضان کی ساری راتوں سے زیادہ اس رات میں عبادت بندگی مجھے محبوب ہے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ لوگ کیا کریں جو رات میں قیام پر قدرت نہیں رکھتے, تو میرے نبی نے فرمایا کیا وہ تکیہ نہیں لے سکتے کہ لے کر کے تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں دعا, اللہ سے اللہ کی عبادت کریں, دعا کریں. تو یہ مجھے رمضان کی ساری راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ساری راتوں میں جو نفلی عبادتیں کی جائیں گی وہ ایک رات جو شب قدر کی جائے گی اس سے ان تمام راتوں سے پڑھ کر کے یہ عزیز اور محبوب ہے, اس لیے کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہے, جس کی فضیلت قرآن کے اندر موجود ہے, جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اس میں عبادت کرنے والا اس 1000 مہینے بنی اسرائیل میں ایک شخص کا نام شمعون تھا جس نے 1000 مہینے تک خدا کی راہ میں جہاد کیا تھا, جس کے گھوڑے کا نندا کبھی خشک نہیں ہوتا تھا, وہ جہاد مسلسل کرتا تھا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس کی عورت کو پیغام بھیجا کہ جب یہ سو جائے تو اس کو باندھ لینا اور ہم تم کو تھال بھر کر کے سونا پیش کریں گے. لہٰذا جب وہ سو گیا تو کھجور کی چھال سے, کھجور کی رسی سے اس کو باندھ دیا, اور جب وہ مرد مجاہد اٹھتا ہے انگڑائی
انگڑائی لیتا ہے تو ساری چھال وہ ساری رسی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جب معلوم ہوا بنی اسرائیل کو کہ یہ پھر اس نے اس لوہے کی رسی کو توڑ دیا تو لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں اس کی عورت کو دی کہ اس سے باندھ دینا. تو اس سے رات کو اس نے باندھ دیا. پھر جب وہ بیدار ہوا انگڑائی لی تو وہ لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. اس نے عورت سے پوچھا یہ رسی سے باندھ رہی ہو, زنجیر سے باندھ رہی ہو, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عورت نے بڑی مکاری سے کہا ارے میں تمہاری طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ کتنی طاقت ہے تمہارے پاس. بولے اچھا. پھر اس کے بعد اب کس سے باندھے؟ لوہے کی زنجیر سے تو باندھ دیا گیا, اب کس سے باندھا جائے؟ تو اتنے میں شیطان بنی اسرائیل کے پاس آیا. کہا اسی شخص سے, اس کی عورت سے کہو, اپنے شوہر سے پوچھ کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے تو نہیں توڑ سکتا, کون سی ایسی چیز ہے جسے تو نہیں توڑ سکتا. تو اس نے کہا کہ میرے 18 گیسو ہیں, ان کو میں نہیں توڑ سکتا. کہا اچھا. تو جب وہ رات میں سو گیا تو اس کے 4 گیسوں سے ہاتھ اور 4 گیسوں سے اس کے پاؤں باندھ دیا اور صبح اٹھا اس نے انگڑائی لی تو نہ ٹوٹے. بنی اسرائیل کو خبر ہوئی, وہ مقتل میں لے گئے. وہ مقتل ایک ہی پلر پر قائم تھی. انہوں نے اس کے کان کاٹے, اس کی ناک کاٹی. اس وقت رب کی بارگاہ میں اس نے دعا کی اے اللہ اسے قوت عطا فرما تاکہ میں ان گیسوں کو بھی توڑ دوں اور اس عمارت کو ماں ستون کے ان پر گرا کر کے گرا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور اس کی وہ سارے کیسوں ٹوٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہ پلر سمیت وہ عمارت کو گرا دیا ان پر اسرائیل پر. یہ وہاں سے آزاد ہو گیا. تو یہ بات جب صحابہ نے سنی تو کہا 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا, کیا ہم بھی اس قسم کا کوئی ثواب پا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, میرے نبی نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں. اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل اور سورت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر جو تمہیں دی گئی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرو گے تو 1000 مہینے جو اس مجاہد نے خدا کی راہ میں جہاد کر کے جو ثواب پایا تھا, جو اس رات کسی بھی طریقے سے رب کی عبادت کرے گا, بیٹھ کے کرے, کھڑا ہو کر کے کرے, لیٹ کے کرے, تلاوت کر کے کرے, تسبیح پڑھ کے کرے, درود پڑھ کے کرے, اچھی باتوں کو سن کے کرے, مجلس ذکر میں بیٹھ کے پڑھے کرے, کسی بھی طریقے کی جو بندگی اس رات میں کرے گا اللہ 1000 مہینوں کی اس کی جو بندگی ہے اس سے بڑھ کے ثواب عطا فرمائے گا. یہ وہ عظیم رات ہے. لہذا اس رات کی جو بھی لمحات ہے اس کی قدر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے بار بار شب قدر کی سے ہماری ملاقات کرائے, بار بار شب قدر میں جاگنے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہماری زندگی میں بار بار کثرت کے ساتھ شب قدر آتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ.